اب یہ خلافت کا ناقہ، لے جاؤ اسے، اب دودھ کے بجائے خون دوتے رہو گے. اور آج تک جہاں جہاں اسلام ہے فاطمہ کی بددعا کا اثر ہے، جہاں جہاں مسلمان ہیں فاطمہ کی بددعا گردش کر رہی. یہ سارے مسلمان ہمیشہ بے چین رہیں گے جب تک بطول کو پہچان نہیں لیں گے. اور شب عاشور میں بیٹھ کر حسین کو رونے والوں یوں لوٹی ہے واپس کہتی ہوئی کہ سبت الیہ مصائب، بابا اتنی مصیبتیں آ گئی تیرے بعد. سیاہ رات پر پڑ جائے، سیاہ روشن دن پر پڑ جائے تو سیاہ رات میں بدل جاتے. ہاں واقعی سیاہ رات میں تبدیل ہو گئے وہ روشن دن. زہرا نے کہا تھا نا بابا ایسی مصیبتیں ہم پر آ گئی کہ اگر روشن دن پر پڑ جائے تو سیاہ رات میں تبدیل ہو جائے. اور واقعی وہ روشن دن سیاہ رات میں بدل گئے. اور جانتے ہو وہ سیاہ رات کون سی؟ وہ آج کی ہی سیاہ رات ہے جس میں ایک بہن سر پہ قرآن رکھ کے ساری رات کہہ رہی ہے میرے اللہ یہ رات نہ گزرے زینب کا بھائی نہ بچھڑنے پائے، میرے اللہ آج کی سیاہ رات ہے، میرے اللہ یہ رات نہ گزرے. معصوم نے تعلیم دی اپنے ماتمداروں کو، اپنے جد کے ماتمداروں کو کہ یہ رات کیسے گزارنی ہے. معصوم نے کہا یہ پوری رات کل کا پورا دن سونا نہیں، بالوں میں شانہ نہیں کرنا، اللہ بطول حضرات بی بی آپ کو میرے جد کے ماتمداروں یہ شب عاشور بالوں میں شانہ نہیں کرنا ہے، کنگا نہیں کرنا ہے، بالوں میں کنگا نہیں کرنا. اور یہ گریبان کھلا رہے گا، یہ گریبان کھلا رہے گا، یہ بندے قبا یہ آستینیں کھلی رہیں. سر برہنا رہنا، ساری رات سر برہنا رہنا، پیر برہنا رہنا، جوتیاں نہیں پہننا، سر پہ خاک ڈالنا. میرے شیعو ایک دوسرے کو مل کے سلام نہیں کرنا، معصوم فرما سلام نہیں کرنا، ہاتھ نہیں ملانا، ایک دوسرے کی مزاج پرسی نہیں کرنا، خیریت معلوم نہیں کرنا، بلکہ جب ہمارا ایک شیعہ دوسرے کو دیکھے ایک دوسرے کو دیکھ کر رو دینا اور گھر سے ایسی صورت بنا کے نکلنا جو تمہیں دیکھے سمجھے تمہارے گھر میں جنازہ ہو. میرے شیعو ساری رات سونا نہیں، ساری رات آہو بکا میں گزارنا، حسین کے قاتلوں پر لعنت کرنا، جب پانی پینا میرے جد کی پیاس کو یاد کر. ساری رات سونا نہیں. پتہ ہے کیوں میرے جد کے ماتمداروں؟ اس لیے کہ یہ وہ رات ہے ساری رات حسین کے ساتھ سکینہ جاگتی رہی، ساری رات حسین کے ساتھ
سکینہ جاگتی رہی، آپ نے گریہ کیا ہے، مجلس تمام، سکینہ جاگتی رہی ہے، ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں اور دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں، جہاں جہاں حسین جاتے ہیں دیکھ رہے ہیں بیویاں اپنی اپنی قربانیاں تیار کر رہی ہیں، اپنی اپنی قربانیاں تیار کر رہی۔ ام فروا 13 سال کے بچے کو زانو پہ لٹا کر بیٹھی، میرا بیٹا کل میدان میں جائے گا، میرے بیٹے علی اکبر سے پہلے تجھے جانا ہوگا، میرا بیٹا میری ماں اپنی ماں کو سرخرو کرنا، میرا بیٹا اپنے باپ کے نام کو روشن کرنا، میرا بیٹا بطول کے لال کو آنچ نہ آنے پائے۔ اکبر کی ماں اکبر سے باتیں کر رہی اور ایک ماں جھولے کے پاس بیٹھ میرے شہزادے تو چلنے جیسا تو نہیں ہے، لیکن ہے تو علی کا بیٹا، ہے تو علی کا پوتا، اصغر ماں کو سرخرو کرنا بیٹا۔ ایک جگہ سے گزرے تو دیکھا خیمے میں بہن دونوں بچوں کو لے کر بیٹھی ہیں اور باتیں کر رہی ہیں، بیٹا دیکھو کل ماموں پر قربان ہونا ہے، کل رن میں جانا ہے، اور محمد تمہارے بابا نے تمہیں بھیجا ہے میرے ساتھ، دیکھنا پیچھے نہ رہنے پانا۔ تو دونوں ماں کے سامنے شہزادے چھوٹے چھوٹے، مادر گرامی کل کا سورج تو چڑھنے دیجئے، مادر گرامی لشکر پکار کر کہے گا جعفر طیار کے پوتے ہیں، لشکر پکار کر کہے گا علی کے نواسے ہیں، لشکر پکارے گا عباس کے بھانجے ہیں، تو سینے سے لگا کے کہا نہیں میری جان میں یہ تو نہیں چاہتی، میرا مقصد کچھ اور ہے۔ تو کہا پھر آپ کہیے کیا چاہتی ہیں؟ تو کہا میں تو اتنا چاہتی ہوں لڑتے لڑتے جب دریائے فرات پہ قبضہ کر لینا تو پانی نہ پینا حسین پیاس، سکینہ پیاس۔ شب بیت رہی ہے دوستو، قیامت کی رات، حسین ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں، اور جہاں جہاں حسین ہے وہاں وہاں سکینہ۔ آدھی رات ہو گئی نا، آدھی رات، بس یہی وقت ہے جب حسین نے رک کر کہا رات آدھی گزر گئی سکینہ سو جا میرا بیٹا۔ سکینہ سو کیوں نہیں جاتی بابا کی جان؟ تو حیرت سے باپ کو دیکھ کر کہا بابا کبھی تیرے سینے کے بغیر بھی سوئی ہے سکینہ؟ کبھی تیرے سینے کے بغیر بھی سوئی ہے سکینہ؟ مقتل نے لکھا بندے قبا کھولے فاطمہ کے لال نے اور سکینہ کو سینے سے لگایا اور خاک پہ بطول کا لال لیٹ گیا۔ کہا سکینہ جتنا سونا ہے نا جی بھر کے باپ کے سینے پہ سو جا میرا بیٹا، کل سے یہ سینہ نہیں ملے گا۔ تو دیکھے گا کیوں بابا کیسی باتیں کر رہے ہو؟ جملے کو یاد رکھیے گا، کل شام کو میں شام غریبہ میں اس جملے سے کام لوں گا انشاءاللہ۔ کیوں بابا کیوں کل سے یہ سینہ نہیں ملے گا؟ تو حسین نے کہا اس لیے سکینہ تم کل سے نا اپنی ماں کے پاس سونا، تم کل سے رباب کے پاس سونا بیٹا، میرے سینے پہ کل سونے کی ضد نہ کرنا میری جان، کسی سے ضد نہیں کرنا میرا بیٹا، کسی سے ضد نہیں کرنا بابا کی جان، ماں کے پاس سو جانا۔ ماتم داران حسین اتنا کام تو
معصومیت سے باپ کو دیکھ کے کہا بابا ماں کے پاس تو اصغر سوتا، ماں کے پاس تو اصغر سوتا. تو حسین نے کہا نہیں بیٹا کل اصغر میرے سینے پر سوئے. نہیں میری جان، جزاک اللہ جزاک اللہ. بس ہو گئی مجلس. بس میرا بھی کلیجہ پھٹتا ہے ادادارہ نے حسین. مجھے مسلسل کوئی ہمت نہیں ہے دوستو. بس میں صبح 4 بجے نوکری دوں گا آپ کی خدمت میں. شہزادے کا تابوت اسی امام بارگاہ میں اسی ممبر 4 بجے میں انشاءاللہ حاضری دوں گا. بس شب عاشور گزر رہی ہے، روتے رہیے اور بہن کرتے رہیے، ماتم کرتے رہیے. یہی وہ رات ہے جس کے گزرنے پر سکینہ یتیم ہو گئی ہے. عزاداران حسین رات کو اٹھے، صحابہ کے پاس آئے اور ایک نظر سب کو دیکھا. شب عاشور میں نے حق سمجھا اس لیے جملہ کہہ رہا ہوں. مجلس ہو چکی تھی اور دیکھ کر کہا سنو فیصلہ ہو چکا ہے، فیصلہ ہو گیا. یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، یہ مجھے قتل کیے بنا نہ رہیں گے. میں تم سب پر سے اپنی بیعت اٹھاتا ہوں، رسول کا بیٹا ہوں. تمہیں اجازت ہے جہاں چاہے مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ، اپنی اپنی زندگیاں بچا لو. وہ صرف میرا خون چاہتے ہیں. سارے صحابہ خاموش ہو کر بیٹھے رہے. پھر حسین مخاطب ہوئے، کوئی نہیں اٹھا. تو ایک مرتبہ چراغ گل کر دیا کہ میرے چہرے کی شرم مارتی ہے اٹھنے میں، تو اندھیرا کیے دیتا ہوں. اندھیرا کر دیا، لو اب اندھیرا ہو گیا، جس کو جانا ہے چلے جاؤ. کچھ دیر کے بعد چراغ روشن کیا. صحابہ نے اپنی تلواریں خود نکالی. کہا فرزند رسول جانے کی بات کرتے ہو، اپنے ہاتھ سے اپنی گردنیں کاٹ کے آپ کے قدموں میں ڈال دیں گے. مولا اتنا بتا دو اگر آپ کو چھوڑ کے گئے کل فاطمہ کو کیا منہ دکھائیں گے، محمد کے سامنے کیا چہرہ لے کر. یہی وہ وقت ہے جب حسین نے وہ عظیم ٹائٹل اپنے صحابہ کو دیا کہ مجھے ایسے صحابی ملے نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بھائی حسن کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے. دعائیں دی، دعائیں دے کر نکلے خاموشی کے ساتھ. اور مقتل گاہ میں ایک سم چلے. مجلس تمام ہو گئی. میرے سینے میں ہمت نہیں ہے کہ میں اس سے زیادہ پڑھ سکتا. ایک سم چلے مقتل میں. ہلال کہتے ہیں میں نے دیکھا فرزند رسول اکیلے کہاں جا رہے. میں خاموشی سے پیچھے پیچھے چلا. ایک جگہ ٹھہرے اور پھر ایک نشیب میں اتر گئے. ایک نشیب میں اتر گئے. میں رک گیا. کچھ آوازیں آنے لگی، مجھے سمجھ میں نہ آیا. کچھ دیر کے بعد مولا واپس آئے نشیب سے. مجھے دیکھا تم یہاں. میں نے ہاتھوں کو جوڑا، مولا معاف کیجیے گا، آپ اکیلے آئے تھے، چاروں طرف دشمن ہے اس لیے پیچھے آ گیا. کہا چلو واپس چلتے ہیں. میں نے کہا مولا آپ کو آپ کی امامت کا واسطہ. میں حیران ہوں آپ اکیلے نشیب میں آئے، کیوں آئے بتا دیجئے، اور کس سے باتیں کر رہے تھے بتا دیجئے. تو حسین نے رونا شروع کیا. اور روتے، یہی رات ہے دوستو، اور روتے روتے کا ہلال پہچانا نہیں، میری ماں آ گئی ہے. میری ماں آ گئی ہے، فاطمہ آ گئی ہے، فاطمہ آ گئی ہے. کہا مولا بنت پیغمبر آئی ہے. کہا ہاں میری ماں آئی ہے. کہا یہاں کیا؟ کہا جہاں کل میرے گلے پر چھری چلے گی نا، اپنے بالوں کے ساتھ میرے مقتل کی زمین کو صاف. واہ محمد، ماتم حسین.